صحابہ کو گالیاں دینے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، ایران اور امریکہ کی جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ، اس میں مسلمانوں کا جو موقف ہے، موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سوال دو حکومتوں کا اور دو ٹکراؤ کا نہیں، سیاسی بحث اگر کی جائے، سیاسی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے صرف، تو 1.5 لاکھ کم سے کم، ورنہ لوگوں نے لکھا ہے 5 لاکھ سنیوں کا قتل اسی ایران نے ملک شام میں کیا۔ میں ایک واقعہ صرف وہ بتا رہا ہوں، معصوم بچوں کو آج ہماری غیرت اور حمیت، وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں، کیا ہے ان کا عقیدہ اور منہج۔ ایک باغیرت مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا، معاف کیجئے گا، ہم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں، دین پڑھا ہی نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ ایک گاؤں، پورا گاؤں شام کا پورا تلاشی کے نام پر گئے۔ یہ بشار جو تھا، اس کا حاکم بشار اسد جو نصیری تھا، شیعوں میں بہت سارے فرقے، اصلہ عشری سب سے زیادہ کثیر ہے۔ یہ نصیری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے، سب سے غالب فرقہ، اور سب سے زیادہ تعظیم اسی فرقے کی یہ تمام فرقے کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ رافضی کہتا ہے ہم تاریخ میں صرف ایک مناظرہ ہارے ہیں، وہ نصیریوں سے، کہ حضرت علی کی خدائی پر مناظرہ چلا تو کہا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، کئی دن ہو گئے، تو کہا مردہ مچھلی سمندر میں ڈالی جائے، پانی میں، دریا میں، اور علی کو خدا کہا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر تیر جائے گی تو نصیری جیتے اور نہیں تیرے گی تو تیر گئی، استغفر اللہ۔ یہ ان لوگوں کو بنائی ہوئی چیزیں۔ خیر، پورے گاؤں کی تلاشی کے نام پر خالی کیا گیا، گھروں میں جا کر کے بم لگا دیے گئے، یہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ، یہ اور ریکارڈ چیزیں ہیں سب یہ، اور اس کے بعد سب سے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں جاؤ، اور ریموٹ سے پورے بم اڑا دیے گئے، 1 منٹ میں پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جرم صرف یہ تھا کہ وہ سب کے سب سنی تھے۔ آواز کے علاقے میں جو قتل عام کیا ہے ان لوگوں نے، 1.5 لاکھ کم سے کم تعداد، 5 لاکھ تک بیان کرتے ہیں۔ عراق میں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے، عیسائیوں کے ساتھ قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا، مسجدوں کو امام باڑے میں تبدیل کیا گیا، لاکھوں نوجوان آج بھی لاپتہ ہیں، جن کا کوئی پتہ اور ٹھکانہ نہیں ہے آج بھی۔ ہم یمن میں حوثیوں نے کیا کیا، لبنان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے کم بڑے قاتل ہیں، 1.5 کروڑ شام کے لوگوں کو پناہ گزی بننے پر مجبور کیا گیا، بے گھر۔ کتنا یہودیوں نے کیا، ریشو اٹھا کر دیکھیے، یہودیوں سے زیادہ ہے ہمدردی۔ یہ تو صرف سیاسی بنیاد پر، ایک آج 10 شرطیں 20 شرطیں، یہ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے، اس میں غزہ کی بھی کوئی شرط ہے کہ معصوم بچوں کو جو مارا گیا ان کا بدلہ چاہیے، جو عمارتیں توڑی گئی ان کو بنا کر دو، ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ان کو بتا کر دو، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی غزہ میں مستقل جنگ ہے، کچھ ایک شرط نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے عقیدے کیا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، جس کی ضرورت ہے مجھ سے رابطہ کرے۔ اماں عائشہ کو دل کانپ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے، وہ گالی لکھی ہے جو 7 چھاپ قسم کا گڈا روڈ پر بکتا ہے، ماں اور بہن کی گالی تحریر میں ہے۔ اماں عائشہ کو ان کے ہاں عقیدے میں ہے سب سے بدترین عذاب جہنم میں کس کو ہوگا جانتے ہو؟ یہ ان کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں سب چیزیں موجود ہیں، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ ابھی ڈال لیا ابھی نکال لیجیے۔ 4 لوگوں کو سب سے بدترین عذاب ہوگا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، فرعون، نمرود۔ بعض روایتوں میں 5، حضرت عثمان کا اس میں اضافہ ہے، بعض میں 6، بعض میں 7، شداد اور حضرت صالح کی اونٹنی، مگر ہر جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر جگہ۔ ان کے آئی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر، تمام صحابہ 5 کو چھوڑ کر، حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، عمار بن یاسر،
मिक़दाद इब्न असवद, इनके यहाँ आज भी ईरान में ऐसे भांडे बिकते हैं जो लेटरिन में लगाए जाते हैं, जिसके पैर रखने के मकाम पर बयान करते हुए कलेजा कांपता है। बेगैरती, तुम्हारे बाप को अगर कोई शख्स कुछ कह देवे तो जिंदगी पर पलट कर, चाहे वो सगा चचा हो, आदमी देखता नहीं है। उस पर अबू बकर उमर लिखा होता है, जिसके ऊपर बैठ करके जो लेटरिन के भांडे होते हैं, रास्ते में ये लिखा होता है, पूरे इलाके के अंदर आवाज के अबू बकर और उमर नाम रखना ईरान में पाबंदी है। इसके ऊपर गालियां देना मामूली चीज है। गैरत और हमीयत वो साहबाए किराम, और इसके इस रास्ते में मुसलमानों में ये जो हमदर्दी पाई जाती है, इसके असबाब लंबी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ नाम बता दूं, मौदूदी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा और असरार, डॉक्टर असरार, इन लोगों ने राह हमवार की, इन लोगों ने इनके लिए नर्म रास्ता इख्तियार किया। तमाम साहबाए किराम को जंग सिफ़ीन के नाम पर, जंग जमल के नाम पर, दोनों तरफ साहबाए किराम थे। तमाम साहबा को बुरा बोला जाता है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ास तौर से, मैं वाक़यात नहीं बयान कर सकता, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इतना ख़तरनाक अंदाज है, साजिशी करार दिया गया है इनको। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिल करके अहले बैत के खिलाफ ये साजिशें करते थे, कत्ल की कोशिशें की। ऐसी बदतरीन तस्वीर कि आप पढ़ नहीं सकते। इनके यहाँ अकीदा है सब के सब मुर्तद और काफी और जहन्नमी है सब। गालियां देना साहबाए किराम को इबादत है, जिनके यहाँ किसी मुसलमान के, आम सुन्नी मुसलमान के माल को गजब कर लेना गुनाह का काम नहीं है। हंसी मजाक में भी अगर पीठ पर मार देता है तो 10 नेकी है। उठाकर देखिए किताबें, खुमैनी, ये खामनाई, इनकी किताबें कुरान के बारे में। अभी तो एक चीज़ व्हाट्सएप पे आपने भी देखी होगी, हमारे यहाँ जमात इस्लामी कुरान की आयत तब्दील की गई और उसी में बैठ करके ताज़ियत दे रहे हैं। शहीद साहबा को गालियाँ देने वाले, साहबों को बुरा भला कहने वाले, ईरान और अमेरिका की जंग जारी है। ये जंग, इसमें मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? हमारा सवाल दो हुकूमतों का और दो टकराव का नहीं, सियासी बहस अगर की जाए, सियासी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए सिर्फ, तो 1.5 लाख कम से कम, वरना लोगों ने लिखा है 5 लाख सुन्नियों का कत्ल इसी ईरान ने मुल्क शाम में किया। मैं एक वाकया सिर्फ वो बता रहा हूं, मासूम बच्चों को आज हमारी गैरत और हमीयत वो सहाबाए किराम के बारे में क्या कहते हैं मैं अभी बताता हूं। क्या है उनका अकीदा और मनहाज। एक बागैरत मुसलमान एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकता। माफ कीजिएगा, हमने अकीदा पढ़ा ही नहीं, दीन पढ़ा ही नहीं है, माफ कीजिएगा। एक गांव, पूरा गांव शाम का पूरा तलाशी के नाम पर गए। ये बशार जो था, उसका हाकिम बशार असद के नुसैरी था। शियों में बहुत सारे फिरके, असला अशरी सबसे ज्यादा कसीर है। ये नुसैरी कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा है, सबसे गालिब फिरका, और सबसे ज्यादा ताज़ीम इसी फिरके की ये तमाम फिरके करते हैं, क्योंकि हजरत अली को खुदा कहते हैं। राफजी कहता है हम तारीख में सिर्फ एक मुनाजरा हारे हैं वो नुसैरियों से, कि हजरत अली की खुदाई पर मुनाजरा चला तो कहा फैसला नहीं हो रहा था, कई दिन हो गए, तो कहा मुर्दा मछली समुंदर में डाली जाए, पानी में, दरिया में, और अली को खुदा कहा जाए, नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर तैर जाएगी तो नुसैरी जीते और नहीं तैरेगी तो तैर गई, अस्तगफिरुल्लाह। ये उन लोगों को बनाई हुई चीजें। खैर, पूरे गांव की तलाशी के नाम पर खाली किया गया, घरों में जाकर के बम लगा दिए गए। ये किया गया है, ये वाकया, ये और रिकॉर्ड चीजें हैं सब ये। और उसके बाद सबसे कहा गया कि अपने घरों में जाओ, और रिमोट से पूरे बम उड़ा दिए गए। 1 मिनट में पूरा गांव सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। जुर्म सिर्फ ये था कि वो सबके सब सुन्नी थे। आवाज के इलाके में जो कत्ले आम किया है इन लोगों ने, 1.5 लाख कम से कम तादाद, 5 लाख तक बयान करते हैं। इराक में जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर के, ईसाइयों के साथ कत्ले आम मुसलमानों का किया गया, मस्जिदों को इमाम बाड़े में तब्दील किया गया। लाखों नौजवान आज भी लापता है, जिनका कोई पता और ठिकाना नहीं है। आज भी
حمز، یمن میں حوثیوں نے کیا کیا، لبنان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے کم بڑے قاتل ہیں؟ 1.5 کروڑ شام کے لوگوں کو پناہ گزی بننے پر مجبور کیا گیا، بے گھر۔ کتنا یہودیوں نے کیا، ریشو اٹھا کر دیکھیے، یہودیوں سے زیادہ ہے۔ ہمدردی یہ تو صرف سیاسی بنیاد پر، ایک آج 10 شرطیں 20 شرطیں یہ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے، اس میں غزہ کی بھی کوئی شرط ہے کہ معصوم بچوں کو جو مارا گیا ان کا بدلہ چاہیے، جو عمارتیں توڑی گئی ان کو بنا کر دو، ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ان کو بتا کر دو، جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی غزہ میں مستقل جنگ ہے۔ کچھ ایک شرط نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے عقیدے کیا ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، جس کی ضرورت ہے مجھ سے رابطہ کرے۔ اما عائشہ کو دل کانپ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے، وہ گالی لکھی ہے جو 7 قسم کا گنڈا روڈ پر بکتا ہے، ماں اور بہن کی گالی تحریر میں ہے۔ اما عائشہ کو ان کے ہاں عقیدے میں ہے سب سے بدترین عذاب جہنم میں کس کو ہوگا جانتے ہو؟ یہ ان کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں سب چیزیں موجود ہیں، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ ابھی ڈال لیے ابھی نکال لیجیے۔ 4 لوگوں کو سب سے بدترین عذاب ہوگا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، فرعون، نمرود۔ بعض روایتوں میں 5، حضرت عثمان کا اس میں اضافہ ہے، بعض میں 6، بعض میں 7، شداد اور حضرت صالح کی اونٹنی، مگر ہر جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر جگہ۔ ان کے یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر، تمام صحابہ 5 کو چھوڑ کر، حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، مقداد ابن اسود۔ ان کے ہاں آج بھی ایران میں ایسے بھانڈے بکتے ہیں جو لیٹرین میں لگائے جاتے ہیں، جس کے پیر رکھنے کے مقام پر بیان کرتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے۔ بے غیرتی! تمہارے باپ کو اگر کوئی شخص کچھ کہہ دے ہوئے تو زندگی پر پلٹ کر چاہے وہ سگا چچا ہو، آدمی دیکھتا نہیں ہے، اس پر ابو بکر عمر لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر بیٹھ کر کے جو لیٹرین کے بھانڈے ہوتے ہیں راستے میں یہ لکھا ہوتا ہے، پورے علاقے کے اندر آواز کے ابو بکر اور عمر نام رکھنا ایران میں پابندی ہے، اس کے اوپر گالیاں دینا معمولی چیز ہے۔ غیرت اور حمیت وہ صحابہ کرام، اور اس راستے میں مسلمانوں میں یہ جو ہمدردی پائی جاتی ہے، اس کے اسباب لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف نام بتا دوں۔ مودودی، مرزا محمد علی مرزا اور اسرار، ڈاکٹر اسرار، ان لوگوں نے راہ ہموار کی، ان لوگوں نے ان کے لیے نرم راستہ اختیار کیا۔ تمام صحابہ کرام کو جنگ صفین کے نام پر، جنگ جمل کے نام پر، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، تمام صحابہ کو برا بولا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے، میں واقعات نہیں بیان کر سکتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا خطرناک انداز ہے، سازشی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے اہل بیت کے خلاف یہ سازشیں کرتے تھے، قتل کی کوششیں کی، ایسی بدترین تصویر کہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ ان کے یہاں عقیدہ ہے سب کے سب مرتد اور کافی اور جہنمی ہیں، سب۔ گالیاں دینا صحابہ کرام کو عبادت ہے، جن کے یہاں کسی مسلمان کے، عام سنی مسلمان کے مال کو غصب کر لینا گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہنسی مذاق میں بھی اگر پیٹھ پر مار دیتا ہے تو 10 نیکی ہے۔ اٹھا کر دیکھیے کتابیں، خمینی، یہ خامنائی، ان کی کتابیں قرآن کے بارے میں۔ ابھی تو ایک چیز واٹس ایپ پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہمارے یہاں جماعت اسلامی قرآن کی آیت تبدیل کی گئی اور اسی میں بیٹھ کر کے تعزیت دے رہے ہیں۔ شہید ہے ایران عراق جنگ کا، بس 2 جملے میں کہوں گا، یہ ایک سیاسی معاملہ الگ، ایک عقیدے اور منہج کا معاملہ الگ۔ کیا ہم وہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے،
آپ کو حمایت کے لیے کسی نے مجبور نہیں کیا گیا, آپ خاموشی اختیار کیجیے, سکوت اختیار کیجیے. لیکن ظالموں کی, صحابہ کو گالیاں دینے والے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی حمایت کر کے ایمانی غیرت و حمیت کی سوداگری تو کم سے کم نہ کیجیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ جذباتی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ عقیدہ اور منہج کی بات ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں جو منہج ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ کرام سے ناراض, اللہ ان سے راضی, یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے. اللہ نے کہا جنتی, پڑھیے قرآن, والذین ہاجروا وجاہدوا, پڑھیے قرآن کریم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مہاجرین کے لیے, انصار کے لیے کہ یہی کامیاب ہے, یہی مومن اولئک المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. منہج اور عقیدہ, قرآن کریم کی ایک آیت, ورنہ اس پر پورا خطبہ اسی پر ہونا چاہیے تھا. ایک آیت صرف 5ویں پارے کی آیت تلاوت کیجئے, اٹھا لیجئے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. امن اور خوف کی تو پہلے اس کی اہل علم منہج اور عقیدہ جاننے والوں سے پوچھ لیجئے اس پر کیا رائے قائم کرے, اپنی رائے نہیں. یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے. اور یہ آیت کا جو شان نزول ہے اگر آپ پڑھیں گے, ایک منافق نے چوری کی اور اس کی حمایت کر دی صحابہ کرام نے لا علمی کی بنیاد پر. پورا تناظر اس کا یہی ہے, 5ویں پارے کی آیت ہے یہ, اسی بنیاد پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی دیا. اللہ رب العالمین نے جب رہنمائی کی, وجہ نازل کی, تو واضح ہوا کہ مجرم اصل میں یہ ہے, تو مجرم کون ہے اس کی تحقیق کر لی جائے. اللہ نے ہمارے یہاں ضابطہ دیا ہے, اور ضابطہ ہے قرآن سنت. محبت اور نفرت کا پیمانہ ہمارے نزدیک اللہ کا کلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, دین اور شریعت ہے. جس میں سوال کون صحیح ہے, آپ کس کی حمایت کریں. آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ ایک کی حمایت کرو؟ دونوں اگر ظالم ہے تو کس نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہے تو کیا یہودیوں کی حمایت کرے, کیا عیسائیوں کی, آپ کو کس نے کہا؟ لیکن یہ کہ کیا صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی, کیا مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی, کیا مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملہ کرنے والے کی کون ہیں؟ صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی مقتدی صدر وہاں پر موجود تھا. کون تھا جس نے جشن منایا؟ ایران میں باقاعدہ جشن منائے گئے, جلوس نکالے گئے. یہ سب تاریخی واقعات آپ نے فراموش کر دیے. پوری حکومت ختم کر دی گئی. ایک طاقتور 125 طیارے جو حفاظت کے لیے ایران اتارا تھا عراق نے نیٹو سے جنگ کے پہلے, آج تک ایران نے وہ طیارے نہیں لوٹائے. جنگ کے خاتمے کے بعد کہتا ہے کہ کون سے طیارے, دھوکہ بازی کی. ہر موڑ پر, ہر مرحلے پر ہمارے پاس کوئی منہج اور عقیدہ ہے یہ نہیں. دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, رائے کے معاملے میں ہمیں ایک ضابطہ اور اصول دیا گیا ہے, اس کے مطابق ہم عمل کریں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارا موقف کیا ہے. دوسروں کی بجائے اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کرے گا, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.